السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، شوال کا مہینہ ختم ہو کر ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور حجاج کرام کے قافلے اللہ کے گھر فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ حج کے جو مہینے ہیں وہ رمضان المبارک کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے وہ ایام جس میں ارکان حج ادا ہوتے ہیں۔ اگرچہ حج ذی الحجہ کے 5 دنوں کے اندر ادا ہو جاتا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا جب سفر کی سہولیات موجود نہیں تھی۔ اللہ کے بندے دنیا کے 4 کونوں سے پیدل، اسی طرح جانوروں کی سواریوں پر، اونٹ ہوا کرتے تھے، گھوڑے ہوا کرتے تھے، خچر ہوا کرتے تھے، ان پر سوار ہو کر اور بیت اللہ پہنچا کرتے تھے، اور بیت اللہ کا سفر بڑا پرمشقت تھا، سفر کی سہولیات نہیں تھی۔ اس لیے شریعت نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ اگر کوئی آدمی شوال کی 1 تاریخ سے حج کا احرام باندھ کر بیت اللہ روانہ ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ شوال کے مہینے کے تو کسی طرح اہمیت دیتے ہیں، لیکن ذی قعدہ کے مہینے کو تو ہم خالی کا مہینہ کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا تو یہ تصور ہے کہ یہ خالی اس لیے ہیں کہ خیر و برکت سے یہ خالی ہے، حالانکہ یہ تصور انتہائی غلط ہے۔ بہت سارے بڑے بوڑھے جو دین کی سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو خالی کا مہینہ ہے، حالانکہ اس مہینے کے تقدس اور اس مہینے کی برکت کا اندازہ تو اسی سے ہو جاتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ حج کے جو 3 مہینے ہیں، اور ان 3 مہینوں میں سے ایک ذی قعدہ کا مہینہ بھی ہے۔ عموماً کئی سال سے اپنے یہاں سے، ورنہ پوری دنیا میں مختلف مقامات سے اسی مہینے میں اللہ کے بندے اللہ کے گھر جاتے ہیں۔ ان کی جو حج کو روانگی ہوتی ہے وہ ذی قعدہ کے مہینے میں ہی ہوتی ہے۔ اور اس سے آگے کی بات یہ ہے
کہ ایک تو وہ عمرہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حج کے ساتھ ادا فرمایا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عمرہ وہ ہے جو اپنے حج کے ساتھ ادا فرمایا ہے. آپ نے قران کا احرام باندھا تھا. مدینہ پاک سے جب آپ حج کے لیے روانہ ہوئے حجۃ الوداع کے لیے، تو آپ حج کا جو احرام باندھ کر آئے تھے وہ قران کا تھا. قران کہتے ہیں حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے، ایک ساتھ دونوں کی نیت کی جاتی ہے. اور حج کرنے والے جو اس طرح کا احرام باندھتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرے کے 3 ارکانوں میں سے اور 4 عملوں میں سے 3 کر لیتے ہیں، ایک باقی رہ جاتا ہے. احرام تو ان کا بندھ ہی جاتا ہے، جا کر طواف بھی کر لیتے ہیں عمرے کا، صفا مروہ کی سعی بھی کر لیتے ہیں، البتہ وہ حلق نہیں کراتے. ان کا حلق اسی وقت ہوتا ہے جب حج کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں. تو ایک تو وہ عمرہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے ساتھ ادا فرمایا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جتنے بھی عمرے ادا فرمائے ہیں وہ سب کے سب ذی قعدہ کے مہینے میں ہی کیے ہیں. آپ نے جتنے بھی عمرے آپ نے کیے ہیں وہ سب ذی قعدہ کے مہینے میں ہی کیے ہیں. پھر نہ معلوم کس وجہ سے اس کو خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے اور خیر و برکت سے اس کو خالی سمجھتے ہیں. ہاں اگر یہ کہا جائے اس تصور سے کہ کھانے پینے کی جو رسمیں ہیں ہماری وہ اس مہینے میں نہیں ہیں کوئی بھی. ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں، کوئی حلیم کا مہینہ ہے، کوئی بریانی کا مہینہ ہے، کوئی کھیر کا مہینہ ہے، کوئی سیوئیوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس لیے شاید اس کو خالی کا کہتے ہوں. ایسا تصور نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور پھر اس کی فضیلت کے لیے یہی بہت بڑی چیز ہے کہ آپ نے حج کے علاوہ جو عمرے ادا فرمائے ہیں وہ ذی قعدہ کے مہینے میں ہی ادا فرمائے. الغرض حجاج اکرام حج کو جا رہے ہیں. حج ایک عاشقانہ سفر ہے جو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی یاد میں پورا کیا جاتا ہے اور ادا کیا جاتا ہے. ایک عاشقانہ سفر ہے. یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. ارکان اسلام میں تو ایک بڑا رکن ہے ہی، اور اس میں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے ارکان اسلام 3 قسم کے ہیں. یاد رکھنا چاہیے. جو یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ایمان کے بعد، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایمان سمیت یہ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، جس پر اسلام کی تعمیر ہوتی ہے اور اسلام کا خیمہ کھڑا ہوتا ہے یا اس کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. یہ 5 ستون ہیں. ان میں کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں جس کا تعلق صرف بدن سے ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے. اس میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، مال نہیں لگتا آدمی کا، لیکن آدمی کا بدن استعمال ہوتا ہے. نماز میں، روزے میں آدمی کو مشقت کے ساتھ میں، گرمی کا اگر روزہ آ جائے تو صبح سے لے کے شام تک 15-16 گھنٹے بالکل بھوک و پیاس کے ساتھ میں، باوجود اس بات کے کہ بھوک بھی ستاتی ہے اور پیاس بھی ستاتی ہے، آدمی کو اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچانا ہوتا ہے. یہ ایک بدنی عبادتیں ہیں. ایک خالص مالی عبادتیں ہیں جس میں بدن استعمالی نہیں ہوتا، اور وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی. جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور جب اس کے شرائط پورے ہو جاتے ہیں تو مالدار مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال اور جان دونوں لگتے ہیں. پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور آدمی کا اپنا بدن بھی ارکان حج کو ادا کرنے میں استعمال ہوتا ہے. یہ حج کی خصوصیت ہے کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور آدمی کا بدن اور جسم بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اللہ نے حج میں خصوصیت رکھی.
تو عرض میں نے کیا کہ حجاج جا رہے ہیں، یہ جتنا سنت اور شریعت کی رعایت کے ساتھ جائیں گے، یقیناً حج کے جو فوائد ہیں اور حج کے جو ثمرات ہیں اور حج پر جو ملنے والے اللہ کے انعامات ہیں وہ یقیناً حاصل کر سکیں۔ اور اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ نے بھی حج کیا، آپ نے کیسے کیا؟ صحابہ نے بھی حج کیا، انہوں نے کیسے کیا؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بادشاہ بھی تھے اور اپنی ذات سے بڑے نیک دل بادشاہ تھے۔ اللہ نے بڑی لمبی خلافت ان کو عطا فرمائی تھی۔ بعض تاریخی کتابوں میں تو آتا ہے کہ کبھی کبھی لیٹے لیٹے اپنے گھر کے صحن میں کسی بادل کو جاتا ہوا دیکھ کر یہ کہہ دیا کرتے تھے، تو کہیں بھی جا کر برس جا، تیرے برسنے سے جو پیداوار ہوگی اس کا جو ٹیکس آئے گا وہ سب میرے ہی خزانے میں آئے گا۔ اتنی دور تک حکومت تھی، لیکن اپنی ذات سے بڑے نیک دل تھے۔ ان کا معمول تھا کہ 1 سال خود حج پہ جاتے تھے اور 1 سال اللہ کے راستے میں جاتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ 1 سال چھوڑ کے 1 سال حج پہ جاتے تھے۔ جس سال خود حج پر جاتے تھے اپنے 700 علماء کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ بہت اہم بات عرض کر رہے ہیں، اپنے 700 علماء کو ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ حج علماء کی نگرانی میں اور شریعت کی روشنی میں ہو اور کوئی بات حج کے سفر میں خلاف سنت نہ ہو۔ ہم تو بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ آج کل حج کا سفر، عمرے کا سفر ایسا ہو گیا جیسے کوئی پکنک کا سفر ہوتا ہے نا، گود کا بھی اور پیٹ کا بھی اور 6 سال کا بھی اور 6 مہینے کا بھی، سب کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ آدمی کو خود کو غور کرنا چاہیے کہ حج اور عمرہ یہ ایک عبادت ہے، اور جو چیز بھی عبادت میں خلل پیدا کرے آدمی کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ پھر جاتے ہی وہاں سے فون کرتے ہیں، بہت آتے ہیں فون۔ 1.5 سال کا بچہ پیر چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہم سب جانتے ہیں بولنا شروع نہیں کرتا، بول نہیں سکتا، لیکن چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ 1.5 سال کا بچہ ابا کے ساتھ ہے اور نماز کھڑی ہو گئی اور نماز کی نیت بن گئی اور بچہ بھاگ گیا وہاں سے۔ بچہ تو بچہ ہی، اس کو کیا پتا۔ اب ابا جان کے لیے 2 آپشن ہیں، یا تو نماز توڑیں بچے کو پکڑنے کے لیے، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو بچہ غائب کہاں تلاش کریں گے۔ ابا جان نے نماز تو توڑی نہیں، اب نماز کے بعد دیکھتے ہیں کہ صاحب بچہ کہاں گیا۔ اب بچہ بھی پتہ نہیں کہاں، بچہ تو بچہ ہے، نکل گیا دوڑتا ہوا کہیں۔ اب بچے کو تلاش کر رہے ہیں، اماں بھی تلاش کر رہی ہیں، ابا بھی تلاش کر رہے ہیں، نہ کوئی طواف کی فکر، نہ کوئی نماز کی فکر۔ اور پھر وہاں سے فون کر کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا کریں، 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنی چاہیے، لیکن ایسا ہو گیا، وہ بچہ چلا گیا اور شام تک نہیں ملا۔ ظہر کی نماز میں بچہ گیا تھا، شام تک نہیں ملا۔ میری اور میری بیوی کی عصر بھی قضا ہو گئی اور مغرب بھی قضا ہو گئی اور عشاء بھی چلی گئی۔ اب ہماری 40 نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کس نے کہا تھا آپ کو ایسے بچوں کو لے کے جانے کے لیے؟ یہ میں جو ہو رہا ہے وہ اس کو عرض کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ شہرت کے لیے حج کریں گے،
کہ صاحب یہ اتنے حجوں کے حاجی ہیں، اور کچھ لوگ سیر و تفریح کی غرض سے حج کریں گے اور عمرہ کریں گے کہ صاحب لندن اور پیرس نہیں جا سکے تو چلو مکے اور مدینے کی تفریح کری آئے جا کر۔ لوگ بحیثیت عبادت کے نہیں جائیں گے، بلکہ اس طرح کہ بھئی چلو کہیں اور نہیں جا رہے، فیملی کے ساتھ میں چلو عمرے پر ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس قسم کے نہ معلوم کتنے نقصان۔ بچہ ہے، کمزور ہوتا ہے، بیمار ہو گیا، اب اماں اسی کی فکر میں لگی ہوئی ہے، بچے کی ماں، ان کو کسی چیز کا دھیان ہی نہیں ہے، کیونکہ بچہ بیمار ہو گیا، ذرا سی ٹھنڈی ہوا لگ گئی، ایسی ذرا تیز ہو گیا تھا، اور چھوٹے سے بچے کو نمونیا ہو گیا، اللہ صاحب اب اماں بجائے طواف اللہ کے گھر کے چکر کھانے کے وہاں ڈسپینسری کے چکر کھا رہی ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا، ہارون رشید 100 علماء کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ علم کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، سنت کی روشنی کے اندر حج ہو۔ اور جس سال خود نہیں جاتے تھے اس سال 300 نیک علماء کو یا نیک افراد کو اپنے پورے خرچے کے ساتھ ان کو حج پر بھیجا کرتے تھے تاکہ اس کا ثواب انہیں ملے۔ باوجود بادشاہ ہونے کے 100 رکعت نفل نماز روز پڑھتے تھے۔ سوال کرنے والا بھی اور بغیر سوال کے بھی کوئی آدمی ان کی مجلس سے، ان کی عطایا سے خالی نہیں جاتا تھا۔ جو مانگتا تھا اسے بھی دیتے تھے، اور جو نہیں مانگتا تھا اس کو بھی ہدیہ اور تحفہ ضرور دیتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ تو آج میں نے کیا، ایک مرتبہ حج پر تشریف لے جا رہے تھے، کوفہ میں کچھ دن قیام کیا، جب وہاں سے آگے روانہ ہوئے تو لوگ شہر سے باہر جمع ہو گئے کہ بادشاہ سلامت امیر المومنین حج کو جا رہے ہیں، ان کی سواری یہاں سے گزرے گی، اس کی زیارت کر لیں۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ تھے جو مجذوب تھے، حضرت بہلول۔ ہارون رشید انہیں جانتے تھے، وہ ہارون رشید کو جانتے تھے۔ جب لوگ جمع ہوئے تو حضرت بہلول بھی پہنچ گئے۔ اور ایک اونچی جگہ پر ٹیلے پر بیٹھ گئے جہاں سے بادشاہ کی سواری قریب سے گزرتی۔ بچے ان سے مذاق ہی کیا کرتے تھے، جب سواری آئی تو بچے تو ادھر ادھر ہو گئے۔ جب قریب سے بادشاہ کی سواری گزری تو آواز دے کر کہا امیر المومنین، پھر آواز دی امیر المومنین۔ بادشاہ نے اپنی سواری کا پردہ اٹھایا اور کہا لبیک یا بہلول، بہلول میں حاضر ہوں۔ ان کے مقام کو ہارون رشید جانتے تھے۔ فرمائیں، کیا فرمائیں، حکم کریں، آپ نے مجھے کیسے آواز دی؟ فرمانے لگے کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے، حضرت قدامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے سفر میں دیکھا، آپ ایک معمولی اونٹنی پر سوار تھے، نہ کوئی زیادہ کجاوا بڑا تھا اور قیمتی تھا، بلکہ ایک معمولی کجاوا تھا، ہٹو بچوں کا کوئی شور نہیں تھا، اور بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے اپنا حج فرمایا۔ ہارون رشید، تمہارا بھی تواضع کے ساتھ اس سفر میں چلنا تکبر اور دکھاوے کے ساتھ چلنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہارون رشید رونے لگے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، بڑی نصیحت کی بات کہی۔ تھوڑی دیر اپنی سواری روک لی اور کہنے لگے ہارون رشید کچھ اور نصیحت کریں۔ حضرت بہلول کہنے لگے امیر المومنین یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے اور جمال دے، مال بھی دے اور خوبصورتی بھی دے، اور وہ اپنے مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرے اور اپنے جمال کو گناہوں سے محفوظ رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیوان میں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں فہرست کے اندر نیک لوگوں میں اور صالحین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ہارون رشید رونے لگے اور پھر کہا کہ دل چاہتا ہے کہ کچھ اور نصیحت کرو۔
حضرت بہلول کہنے لگے بس سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ تم اپنے حج کے سفر کو سادگی کے ساتھ پورا کرو. جاتے جاتے ہارون رشید نے ایک بڑی بات کہی ہے. کہنے لگے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ نے بڑی قیمتی اور نصیحتیں کی ہیں, قیمتی باتیں کہی ہیں, آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں بیت المال سے, آپ کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا, کھانے پینے کے لیے آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی. حضرت بہلول نے سر اٹھایا اور کہنے لگے امیر المومنین, تم اور میں دونوں اللہ کے بندے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہاری تو روزی کی فکر کرے اور میری روزی سے بے خبر ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. تم کہہ رہے ہو بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دوں, کھانے پینے کا مسئلہ حل ہو جائے. ارے جس طرح تم اللہ کے بندے ہو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, وہ تمہاری روزی کی فکر کرے, تمہیں کھانے کو دے اور مجھے بھول جائے, یہ اس کی شان کی بعید ہے. ہارون رشید آگے بڑھ گئے. تو عرض میں نے کیا پہلے اللہ کے بندے اس طرح حج کرتے تھے, اللہ کے نبی کی حدیث سنا کر اور نصیحت کی. اس لیے حجاج کرام کا جانے والوں سے رشتہ داروں سے مل کر جانا یہ تو اچھی بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کسی شادی میں دولہا کی بارات جا رہی ہے یا کوئی حاجی کی بارات جا رہی ہے. ایسا منظر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ غور کریں گے تو جانے والے حجاج جانے سے پہلے اور حجاج واپسی کے بعد اتنا خرچہ یہاں کر دیتے ہیں آ کر کھانوں میں اور دیگر چیزوں میں کہ اگر جوڑا جائے تو شاید آدھے یا پورے حج کا خرچہ ہی نکل جائے اس کے اندر. ایک آدمی حج کر لے اتنا خرچہ کر دیتے ہیں جانے سے پہلے بھی اور واپسی کے بعد. حالانکہ یہ پیسے کسی کار خیر میں خرچ ہوں تو بہت بڑی بات ہے. اور اصل تو یہ سفر آخرت کو یاد دلانے کے لیے ہیں کہ ہماری آخرت ہمیں یاد آ جائے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر پر آتے ہیں اور بچوں سے دو چار لفظ تعزیت کے کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہو ہی آئے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنازے کے ساتھ چلتے ہیں اور نماز پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں. بعض لوگ اور قریبی ہوتے ہیں جو تدفین تک شریک رہتے ہیں اور مٹی دینے کے بعد واپس آتے ہیں. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ حجاج کی روانگی کے موقع پر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے مل کے آ جاتے ہیں, کچھ آپ کو جو آپ کی کار ایئرپورٹ جائے گی وہاں تک چھکست کر دیتے ہیں, کچھ لوگ زیادہ قریبی ہوتے ہیں تو آپ کو ایئرپورٹ تک چھوڑ جائیں گے. جس طرح قبر میں خالی مردہ جاتا ہے اور جس کا انتقال ہوا ہے وہی جاتا ہے, تو حج کے سفر میں بھی حاجی صاحب ہی ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں, باقی دوسرا کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ, کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں جاتا. یہ سفر یاد دلاتا ہے کہ جس طرح آج چند روز کے لیے, مہینہ اور 40 دن کے لیے آپ عارضی طور پر جس طرح ان اپنے مکان کو, اپنی دکان کو, اپنے کارخانے کو, اپنے رشتہ دار کو, اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں, ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آپ کو مستقل طور پر ان سب کو چھوڑ کر جانا ہے. اور پھر احرام سے پہلے غسل کرنا اور اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو اتار کر احرام کی 2 چادریں پہننا, یہ تو خاص کفن کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آج تو یہ کپڑے خود اتار رہے ہو, کل کو تمہارے سلے ہوئے کپڑے دوسرے اتاریں گے. جو آسانی سے اتر سکتے ہیں انہیں اتار دیں گے اور جو آسانی سے نہیں اترتے ہیں انہیں کاٹ ڈالیں گے. اور جس طرح سفید تم احرام کی چادریں پہن رہے ہو, ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسرے لوگ تمہیں کفن کی 3 چادریں پہنائیں گے. جس کرنسی کو یہاں استعمال کرتے تھے, جب تم وہاں پہنچ جاؤ گے, سعودیہ کی سرزمین پر اتر جاؤ گے, تو اب یہ کرنسی نہیں چلے گی, اب وہاں ریال چلے گا. ایسے ہی جس مال و دولت کی بدولت تمہاری ضروریات یہاں پوری ہوتی تھی, جب تم آخرت کے سفر پر جاؤ گے تو کرنسی بدل جائے گی, وہاں نیکیاں اور نیک اعمال کام آئیں گے, تمہارا روپیہ پیسہ اور مال و دولت کام نہیں آئے گا.
ایک ایک عمل پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا. دنیا میں آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کری تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. قرآن میں اعلان ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. وہ سب کو دیکھتا ہے، دنیا میں آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. یہ تو آخرت میں اللہ اہل جنت کو جنت میں اپنا دیدار کرائے گا اور ہر ایک کو اللہ اپنی زیارت کرائے گا. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. لیکن اللہ نے اپنی زیارت کا بدل اپنے گھر کو بنایا ہے، اسی لیے اس کا نام بیت اللہ رکھا ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. یعنی اس کی تمام تر رحمتوں کا اور تمام تر تجلیات کا مرکز ہے وہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آسمان پر عرش کے نیچے جو رحمتوں کا پرنالہ ہے وہ سیدھا بیت اللہ پر گرتا ہے. سارے فیصلے سب سے پہلے بیت اللہ پر آتے ہیں اور ساری رحمتیں وہاں اترتی ہیں اور وہاں سے پھر پوری دنیا میں جاتی ہیں. جس طرح ایک بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے اور پیار ہوتا ہے، اور بچہ اپنی ہر ضرورت میں اپنی ماں سے چمٹتا ہے اور اپنی ماں کے لیے تڑپتا ہے، اور جب بھی اس کو کوئی ضرورت پیش آئے گی تو وہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے. اگر ماں اس کو کہیں نظر آ جائے تو وہ ماں کو چھوڑے بغیر نہیں رہتا. بالکل اسی طرح اللہ نے کہ اللہ خود نظر نہیں آتا، لیکن اپنی محبت کا مرکز اللہ نے اپنے گھر کو بنایا ہے کہ تم مجھ سے اگر لپٹنا چاہو تو میرے گھر کے لپٹ لو. حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے ملتزم کہا ہے. ملتزم کے معنی ہیں چپٹ کر دعا مانگنے کے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بیت اللہ کی دیوار پر پھیلا کر آپ نے سینے کو بیت اللہ سے لگا دیا اور وہاں چمٹ کر ایسے دعا مانگی جیسے کوئی معصوم بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر کچھ مانگتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے آج تک کوئی بندہ اللہ کا ایسا نہیں ہے جس نے وہاں کوئی دعا مانگی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو. کچھ جگہ ایسی اپنی ماں کو پیار کرنے کو دل چاہتا ہے تو کہ تم جس طرح تم اپنی ماں سے محبت کرتے ہو اور اسے ماں کو پیار کرتے ہو، حجر اسود اس کا بدل ہے کہ حجر اسود کو چومو تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اس لیے علماء نے لکھا ہے حجر اسود کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسا کہ اللہ سے مصافحہ کیا ہو. جنت کا پتھر ہے، دودھ سے زیادہ سفید تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت خطایا بنی آدم، اس کو تو لوگوں نے گناہوں کے ساتھ چھوا اور اس کو بوسہ دیا اس لیے یہ کالا ہو گیا، ورنہ یہ تو دودھ سے زیادہ سفید تھا. بہرحال یہ بڑا مقدس مہینہ جس میں حجاج اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ان کی روانگی، ان کا جانا، ان کا وہاں پہنچنا، اللہ خیر و سلامتی کے ساتھ ان کو لے جائے اور واپسی مقدر فرمائے. لیکن سنت شریعت کی جتنی رعایت ہوگی یقیناً حج کے جو انعامات ہیں اور وہاں حجاج پر جو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اس سے انشاءاللہ خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کے لیے بھی فائدے کا سبب بنیں گے. دوسروں کے لیے فائدے کا سبب اس لیے بنیں گے، حدیث میں آتا ہے جو سنت شریعت کے مطابق حج کرتا ہے اور حج مبرور اور مقبول ادا کر کے واپس ہوتا ہے تو فرمایا حاجی سے دعا کی درخواست کیا کرو، حاجی کی بھی مغفرت کی جاتی ہے اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کر دے اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.